الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد افضل ترین طبقہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے افضل ترین اصحاب خلفائے راشدین خلفائے اربعہ ہیں، اور خلفائے راشدین میں ترتیب خلافت اور ترتیب فضیلت یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ اول ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور یہ خلیفہ دوم ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ خلیفہ سوم ہیں، اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ خلیفہ چہارم ہیں۔ یہ جو ہمارے خلفائے راشدین کی ترتیب خلافت ہے، یہی ترتیب فضیلت ہے۔ سب سے افضل ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اس موقف پر اکابرین اہل سنت والجماعت کے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ میری رائے نہیں، ہمارے اکابر کا مسلک ہے۔ اور میں یہ بات کئی بار آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت کا ناقل ہوں۔ میں اپنے اکابر کا مسلک نقل کرتا ہوں اور پھر اپنے اکابر کے مسلک کی شرح کرتا ہوں، یعنی اکابرین کی بات پیش کرتا ہوں اور مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں الجھن اور دشواری پیش نہ آئے۔ تو میں چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی وفات 150 ہجری اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں تحریر فرماتے ہیں، وافضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے خیال میں ان عبارات کے ترجمے کی ضرورت نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان ذو النورین اور پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2، حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب مناقب شافعی للبیہقی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم۔ نمبر 3، حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی رحمہ اللہ تعالی وفات 321 ہجری اپنی کتاب مایاناز عقیدہ کی العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں، بنسبت الخلافت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تفضیلا لہ وتقدیما لہ علی جمیع الامہ ثم لعمر بن الخطاب ثم لعثمان ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، حضرت امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد الحنبلی رحمہ اللہ وفات 1089 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب تحریر فرمائی شذرات الذہب،
اور اس کتاب میں امام ابو محمد حسن بن علی البربہاری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 329 ہجری ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی کتاب شرح کتاب سنہ سے چند اقتباسات نقل فرمائے، اور اس میں ان کا ایک عقیدہ یہ نقل فرمایا ہے: افضل هذه الامہ والامم کلها بعد الانبیاء صلوات اللہ علیہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی شذرات الذہب۔ نمبر 5، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی الشافعی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں امام استاذ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رحمہ اللہ تعالی وفات 429 ہجری میں ان کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں: اجمع اہل السنت ان افضل الناس، اہل سنت والجماعت کا اس عقیدہ پر اجماع ہے۔ اجماع کس عقیدہ پر ہے؟ ان افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6، امام حسین بن مسعود البغدادی رحمہ اللہ وفات 510 ہجری، شرح سنہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں تحریر فرماتے ہیں: فہؤلاء افضل الناس بعد النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وترتیبهم فی الفضل کترتیبهم فی الخلافہ فافضلهم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ نمبر 7، امام ابو حفص عمر بن محمد بن احمد المعروف علامہ نسوی رحمہ اللہ وفات 537 ہجری، اپنی کتاب العقیدۃ النسویہ میں تحریر فرماتے ہیں: وافضل البشر بعد نبینا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ثم عمر الفاروق رضی اللہ عنہ ثم عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ثم علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8، امام ابو الفدا عماد الدین عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، الباعث الحسیث فی اختصار علوم الحدیث میں فرماتے ہیں: وافضل الصحابہ بل افضل الخلق بعد الانبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام میں سے نہیں، انبیاء کے بعد کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر عبداللہ بن عثمان، ثم من بعدہ عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب۔ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ حافظ ابو الفضل احمد بن علی المعروف ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا، اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں: ان ترتیبہم فی الفضل کا ترتیبہم فی الخلافت رضی اللہ عنہم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں کی جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، یعنی جس طرح پہلا خلیفہ ابو بکر ہیں تو سب سے افضل بھی ابو بکر ہیں، دوسرے خلیفہ عمر ہیں تو ان کے بعد افضل بھی عمر ہیں، تیسرے خلیفہ عثمان ہیں تو ان کے بعد افضل بھی عثمان ہیں، چوتھے خلیفہ علی ہیں تو ان کے بعد افضل بھی وہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10، مولانا عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی وفات 1239 ہجری، النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں: اجمع صوفیت علی تقدیم ابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں نے آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے 10 حوالہ جات پیش کیے یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ مسلک اہل سنت والجماعت پر فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔